ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اچھا انسان جو ہے وہ جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی بھی کیا نظر لگ سکتی ہے، یا صرف یہ کوئی حاسدین ہی ہوتے ہیں جو نظر لگاتے ہیں؟ اور تھوڑا سا آپ اس کو جو ہے نا روحانی پہلو سے بتائیے گا کہ کیا دعا پڑھنی چاہیے جس سے نظر جو ہے وہ ختم ہو سکے؟ بھائی نے جو بات کی ہے ایک پہلو وہ ہے، اور مکاتب فکر ہے، اینڈ وی مسٹ ریسپیکٹ اسکول آف تھاٹ. جو اسلامی نقطہ نگاہ سے امام غزالی ہے، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے، خواجہ نقشبند ہے، خواجہ سہرورد ہے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، سارے بزرگان دین ہیں نا، ان کی پوری زندگیاں اسی پر تو گزری ہیں نا. اور لوگ جو دنیا کے آئے اور مسلمان ہوئے، کوئی تکلیف میں آیا اور انہوں نے دعا کی، انہیں فائدہ ہوا تبھی تو مسلمان ہوئے نا. تو یہ اٹ واز اے کائنڈ آف اسکل اور ٹول ٹو کنورٹ سم ونز مینٹل اپروچ. یہ بنیادی بات ہے. اب آئیے اس طرف ذرا سا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نظر ہے، پہلی بنیادی پہچان نظر کی یہ ہے کہ جو آپ کھڑے ہوں اور آپ کھڑے ہو کر شیشے کے اندر 17 مرتبہ تاک سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور صرف شیشے کے اندر آپ غور سے دیکھیں. آپ کی جو پتلی ہے یہ طوطے کی طرح گھومنا شروع ہوگی، اس طرح باقاعدہ، اگر نظر ہے یا ویسے؟ اگر نظر ہے. اور اس آنکھ کی پتلی کو جب غور سے آپ دیکھیں گے نا، تو آپ اپنی آنکھ کو غور سے دیکھنے کے بعد، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد، اس شیشے کے اندر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جس شے کی نظر ہے، اگر وہ کتے کی نظر لگتی ہے، جانور کی نظر لگتی ہے، اپنی نظر لگتی ہے، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ پڑھتے ہی آپ کا پورا سر اور آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ کیفیت ہے. اس وقت بہترین طریقہ یہ کہ کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، یا حروف مقطعات میں اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو جو بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم نون نون نون، یہ سب حروف مقطعات ہیں. اس میں سے جو آپ کو یاد ہے آپ براہ راست اس شیشے پر جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پر پھونک دیجیے. آپ تاک چاہے 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 17 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہیلنگ رکھی ہے. اور جو بیماری جسم کے اندر ہے، میں ایک بات عرض کروں کہ میں امریکہ میں تھا تو میری ایک اسپیچ تھی، پبلک اسپیچ تھی، تقریباً کوئی 1200-1300 لوگ تھے اس کے اندر، کافی بڑی اسپیچ تھی. اور میں نے خود بھی یہ کہا، میں نے کہا یار آج اسپیچ تمہاری اچھی ہوگی، اور دنیا ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں اس میں ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے. میں بیٹھا ہوں کھانے کے لیے، جو مچھلی سامنے آئی ہے اس مچھلی میں کوئی کانٹا نہیں تھا. میں نے ایسا اٹھایا رکھا اور یہاں حلق کے اندر کانٹا ایسے کھڑا ہو گیا جا کر. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں صبح 17 مرتبہ سورہ ناس پڑھے بغیر اپنے دروازے سے اور کاف عین صاد وغیرہ پڑھے ہوئے بغیر اس کے نہیں نکلتا، میں کبھی بھی نہیں نکلتا. میں یہ میرا ایک وظیفہ ہے. خیر وہ ہاتھ ڈال کے میں واش روم میں گیا، ریسٹ روم میں، اور نکالا اس کو، اور اسی وقت میں نے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. اور اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ الحمد کے ساتھ سورہ مفلحون تک الف لام میم، اور دوسری میں سورہ ناس. آپ سمجھ لیں کہ آپ نے حصار کر لیا اپنے اوپر. اور یہ حصار جو ہوتا ہے، اس حصار کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو الٹا کیا اپنے اوپر، تو سمجھیں کہ اگر آپ نے اس طرح گھما دیا ہے اور حصار، اور سورہ ناس پڑھی ہے، سورہ فلق پڑھی ہے، معوذتین پڑھی، تو آپ نے اپنے لیے موکلین کو حملہ کر لیا ہے. اور اگر آپ نے اس طریقے سے کر لیا تو حدیث کے اندر ہے کہ یہ جو جس میں تم حصار میں ہو، یہ رب کی نگاہ اور رب کی پناہ میں آ جاتے ہو. مجھے ایک دفعہ پھر اینٹی کلاک اگر آپ جا رہے ہیں، اینٹی کلاک جا رہے ہیں آپ، اور آپ نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہے، تو سمجھیں کہ آپ نے موکلین کو اپنے اوپر حملہ کر لیا ہے. اس کا فائدہ ویری امپورٹنٹ. ہاں، اور اگر آپ نے کلاک وائز کیا تو آپ سمجھیں کہ اپنے آپ کو سیو کر کے اس حصار کے اندر ہے. اب آپ جب بھی چلیں گے، جہاں بھی چلیں گے، آپ کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی، چاہے وہ جادو کا اثر ہو، چاہے وہ نظر کا اثر ہو، چاہے وہ جنات خبیث جس کو آپ کہتے ہیں شیاطین، اس کا اثر ہو، نہیں ہوتا. اور ایک بات عرض کرتا رہوں، یہ جو ہمارے یہاں بہت کینسر عام ہو گیا ہے نا، میں پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، کہ آپ اس کو سائنٹیفکلی کہیں مائنوٹلی آبزرو کر لیجئے کہ جو باڈی چینج، خاص طور پر ہیٹ جہاں پر اس سے اسپاٹ آتا ہے جسم کے اندر،
اگر آپ کبھی دیکھیں تو یہ کینسر کا سب سے بڑا سبب نظر ہے. جس جگہ آپ غور سے کسی شخص کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے دل کے اندر حسد کی کیفیت یا اس کے اندر تعجب کی یا تحیر کی کیفیت ہوگی, آپ یقین جانیں کہ آپ نے اس شخص کو برباد کیا. ہاں, وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اپنے اوپر پہلے سے دم کر کے بیٹھا ہوا ہے تو علماء تصوف یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ قبرستان میں جا کر قبر کے اندر اتر کے بھی سو جائے تو اسے کچھ نہیں ہوگا.